السلام علیکم۔ کتابیں سنو، میں ہوں جنیدی۔ مجھ کو دیکھیں گے رسول خدا کی قسط نمبر 2 پیش کر رہا ہوں، صفحہ نمبر 17 سے۔ کعبہ۔ جیسے جیسے کعبہ قریب آتا گیا میری نظر باغی ہونے لگی، اور اس کو دل کی حمایت بھی حاصل تھی جسے یہ استحضار ہو چکا تھا کہ کعبۃ اللہ قریب آ گیا ہے۔ چنانچہ مطاف سے پہلے ہی سامنے دیواروں کی کسی درس سے میری نظر نے کعبے کے غلاف کا ایک حصہ جہاں آیات لکھی ہوئی ہوتی ہیں کو جا لیا، مگر میں نے جلدی سے نظریں پھیری کہ میں نے تو کعبے کو نہیں دیکھا، مگر ساتھ ہی یہ دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار مانگی کہ جامع ترین دعاؤں میں یہ قرآنی دعا سر فہرست ہے، اور کہتے ہیں ہر طرح کی حاجت کی طلب اس میں سمو جاتی ہے۔ آگے سیڑھیاں آ گئیں جن سے اتر کر ہم مطاف یعنی کعبے کے ارد گرد کا صحن جس پر طواف ہوتا ہے اسے مطاف کہتے ہیں میں داخل ہوئے، اور صحن کے ایک ستون کے ساتھ کھڑے ہو کر میں نے زندگی میں پہلی دفعہ خانہ کعبہ کو اپنے عین سامنے اس کی پوری شان و شوکت کے ساتھ ایستادہ دیکھا۔ آنکھیں تر ہونے لگیں، ہاتھ اٹھ گئے اور ہونٹوں سے دعائیں نکلنے لگیں۔ امید ہے کہ وہ دعائیں ضرور قبول ہوئی ہوں گی، آخر میزبان بھی تو وہ وحدہ لا شریک ذات ہے جس کی فیاضی، غنا اور کرم لا زوال و بے مثال ہیں۔ دیر تک ہم اس دیدار اور کیفیت سے استفادہ کرتے رہے۔ طواف عمرہ۔ پھر آگے بڑھے اور حجر اسود کا کونا تلاش کیا۔ ہمارے رخ پر حتیم کا بایاں کونا تھا، جس کے بعد رکن یمانی اور پھر حجر اسود کے کنارے تھے۔ حجر اسود کے اوپر غلاف پر ایک عمودی قطار میں 5 مرتبہ اللہ اکبر لکھا ہوا ہے۔ طواف کا آغاز حجر اسود کے بوسے یا استلام سے ہوتا ہے۔ رش کے باعث بیشتر لوگوں کے لیے حجر اسود کو بوسہ دینا ممکن نہیں ہوتا، چنانچہ استلام ہی کیا جاتا ہے۔ ہم نے بھی حجر اسود کا استلام ہی کیا، یعنی اس کی جانب سینہ کیا اور ہاتھ اٹھا کر کہا بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور ساتھ ہی ان الفاظ میں نیت بھی کر چکے تھے، اے اللہ میں عمرے کے طواف کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان بنا دے اور قبول فرما لے۔ بائیں ہاتھ میں 7 دانوں کی تسبیح تھی جس کی مدد سے طواف کے چکر یاد رکھنے تھے، لیکن اس تسبیح کی مالا کو میں نے پہلے طواف کے بعد پھر کبھی استعمال نہ کیا، ضرورت ہی نہیں پڑی، کیونکہ طواف کے چکروں کے دوران مخصوص دعاؤں یا اذکار کی قید نہیں ہے، لہٰذا یاد رکھنے کے لیے میں ہر چکر کے آغاز میں اسی گنتی کا کلمہ کچھ وقت پڑھتا کہ چکر کا عدد ذہن نشین رہے، جیسے پہلے چکر میں پہلا کلمہ، دوسرے میں دوسرا کلمہ، اور ہوتے ہوتے آخر میں 7ویں چکر میں درود ابراہیمی، بعد میں مختلف اذکار اور رکن یمانی سے حجر اسود تک کی مسنون دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ سے لے کر آخر تک پڑھتا رہا۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہدیے کے لیے طواف کیا تھا تو پھیروں کے درمیان سورہ یاسین کی تلاوت بھی کی تھی۔ خبیب جو مجھ سے عمر میں 20 برس چھوٹا ہے میرے ساتھ ساتھ تھا۔ والدہ اور زوجہ کی مجھے رش کی وجہ سے فکر تھی، مگر وہ ایک دوسری کے ساتھ اللہ کے فضل سے بحسن و خوبی طواف کر کے ہم دونوں سے مقام ابراہیم پر آ ملی۔ مقام ابراہیم اور باب کعبہ۔ مقام ابراہیم کی طرف جاتے ہوئے سورہ بقرہ کی آیت کا مختصر حصہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یعنی اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو، ہمارے لبوں پر تھا۔ مقام ابراہیم کے نزدیک ہی صفیں بننے لگی تھیں کیونکہ مغرب کا وقت ہو چلا تھا۔ میں کعبے کے دروازے کی سیدھ میں اور مقام ابراہیم کے عقب میں کھڑا تھا، وہیں 2 رکعت نماز واجب ادا کی اور پھر ہم مسجد حرام میں اپنی پہلی با جماعت نماز میں شامل ہو گئے۔ سامنے کعبے کا دروازہ تھا، وہی دروازہ جس سے گزر کر رسول حق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبے میں موجود 360 بت یہ ارشاد فرماتے ہوئے توڑ دیے تھے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ بے شک باطل مٹنے کے ہی لیے ہے، اور بیت اللہ کو شرک کی آلائشوں سے پاک کر دیا تھا۔ اس احساس نے نماز کا لطف دوبالا کر دیا۔ صفا و مروہ اور سعی۔ نماز مغرب کے بعد ہم نے افضل مشروب آب زمزم کثرت سے پیا، کچھ سر پر ڈالا اور حجر اسود کی طرف استلام کر کے اس جانب چل دیے جہاں بورڈ پر الی سعی لکھا ہوا تھا۔ زباں پر ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ تھا۔ والدہ کی تکلیف کے پیش نظر ویل چیئر کا بندوبست کر لیا تھا، مگر اس کے مالک کے ساتھ ہمارا تجربہ کچھ خوشگوار ثابت نہ ہوا۔ خیر، صفا پہاڑی پر پہنچ کر سعی کا آغاز کرتے ہوئے پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کتابوں میں اس کے آگے یہ الفاظ بھی پڑھے جاتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہاں اپنے لیے دعائیں مانگنے کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ دعا مانگ کر ہم صفا سے مروہ کی طرف چلے۔ درمیان میں سب ٹیوب لائٹوں سے اس جگہ کی نشاندہی کی گئی ہے جہاں حضرت حاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں دوڑی تھیں، جبکہ ان کا جگر گوشہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بے آب و گیاہ صحرا میں بلک رہے تھے۔ اس جگہ ہر چکر میں دوڑ لگائی جاتی ہے اور رش کی وجہ سے تدبیر کے ساتھ لوگوں کے درمیان سے گزرنا ہوتا ہے تاکہ کسی سے ٹکرا نہ جائیں۔ مروہ پہنچ کر
پھر ہم نے وہی مذکورہ دعا پڑھی اور صفا کی جانب دوسرا چکر شروع کیا. صفا سے مروہ پھر واپس صفا 2 علیحدہ چکر شمار ہوتے ہیں. دوران سعی یہ خیال دامن گیر رہا کہ جب حضرت حاجرہ علیہ السلام صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتی ہوں گی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کہاں بیٹھے ہوں گے اور اماں جان کی کیا کیفیت ہوگی. جہاں وہ دوڑی ہوں گی وہاں بیٹے کو کس کیفیت میں دیکھ کر اور کیا سوچ کر دوڑتی ہوں گی. چونکہ زمزم کا کنواں نیچے کہیں چھپا دیا گیا ہے اور اس تک رسائی بھی عام نہیں، لہٰذا میں اس کیفیت کا صحیح اندازہ نہ کر سکا. بعد میں معلوم ہوا کہ چاہے زمزم حجر اسود کے سامنے اور جہاں میں نے مغرب کی نماز ادا کی تھی اس سے کچھ اور مائیں جانب ہے. صفا اور مروہ کا کچھ حصہ شیشے کے اندر محفوظ کر دیا گیا ہے اور کچھ اوپر والی منزل پر کھلا رکھا گیا ہے. انہیں دیکھ کر رشک آتا رہا کیونکہ یہ اسی دور سے چلی آ رہی ہیں اور قرآن مجید نے ان دونوں کو شاعر اللہ یعنی اللہ کی نشانیاں میں سے قرار دیا ہے. پھر اماں حاجرہ اور حضرات انبیاء ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام اور اصحاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک قدوم کے ساتھ ان پر چڑھتے رہے ہیں. چوتھے چکر سے قبل عشاء کی جماعت کھڑی ہو گئی اور وہیں مقام صحیح پر ہم نے فرض نماز ادا کی اور اس کے بعد صحیح کا سلسلہ وہیں سے قائم کیا جہاں پر رکا تھا. خیر سے اسی طرح 7 چکر مکمل کیا اور آخری چکر مروہ پر ختم ہوا، جس کے بعد ہم وہاں سے نزدیک باب السلام کے گیٹ نمبر 17 سے بدر کی نماز ادا کر کے باہر نکلے. تکمیل عمرہ. چونکہ ابھی ہم راستوں اور جگہوں سے واقف نہ تھے اس لیے باہر نکل کر 2-3 آدمیوں سے حجام کی دکانوں، کھانے کے ریستورانوں اور ہوٹل کی سمت کے بارے میں پتہ کر کے روانہ ہوئے تو باب عبدالعزیز کی نئی ایکسٹینشن سے باہر نکلے. یہ راستہ لمبا تھا اور ہم تھک چکے تھے اس لیے اور بھی طویل محسوس ہوا. خواتین نے مسجد میں ہی بال مقررہ مقدار میں جو سر کے تمام بالوں کا ہر طرف سے کم از کم انگلی کے ایک پورے کے برابر ہوتا ہے کاٹ لیے تھے. میں اور میرا بھائی بھی مکہ ٹاور کی بیسمنٹ میں بنی نائی کی دکان سے حلق کروا کر آئے اور یوں ہمارا عمرہ مکمل ہوا اور ہم سعادت مند ہوئے. ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ایک دوسرے کو مبارکباد دی. مکہ ٹاور کی طویل قامت عمارت باب فہد کے بالمقابل ہے اور وہیں گراؤنڈ پر ایک جگہ CNIC یعنی کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا کوئی دوسری مستند دستاویز رکھوا کر ویل چیئر استعمال کے لیے مل جاتی ہے. راستے میں ہمیں ایک پاکستانی ملا جس کا تعلق پنجاب کے ایک ضلع سے تھا اور یہاں نوکری کے غرض سے مقیم تھا. اس کی رہنمائی میں ہم وہ بھی لیتے چلے. وہ اپنے والدین کے ہمراہ تھا. ہم سے مل کر اتنا خوش ہوا کہ ویل چیئر آفس تک ساتھ آیا اور دوران قیام کسی قسم کی مدد کے لیے اپنا نمبر بھی دے گیا. اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر دے. یوں بالآخر ہم نے ایک بھرپور روز گزار کر تقریباً 20 گھنٹوں کے بعد بستر کی خبر لی. مسجد حرام میں جمعہ. اگلے روز جمعہ تھا. اذان سے 2 گھنٹے قبل چاشت کے وقت کوئی 10:15 پر ہم مسجد حرام میں داخل ہوئے. اول میں نے طواف کیا اور مطاف کے ایک سرے پر بنے سنہرے سائبانوں کے سائے میں جا بیٹھا. اذکار کی ایک کتاب میرے ساتھ تھی جو دفتر کے ایک ساتھی نے ہدیہ کی تھی. اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. میں اس کتاب میں سے دیکھ کر ذکر اور دعائیں کرنے لگا. پھر سورہ کہف پڑھنا شروع کی. پڑھتا گیا اور سامنے کعبے کو دیکھتا گیا. ہر طرف ثواب ہی ثواب تھا. پڑھنے کا الگ، کعبے کو دیکھنے کا الگ اور مسجد میں نفلی اعتکاف کا الگ. اذان سے قبل میں نے ایک صاحب کو دیکھا جو آب زمزم پلاسٹک کے گلاسوں میں جو زمزم کے کولروں کے ساتھ رکھے ہوئے ہوتے ہیں بھر بھر کر لوگوں کو پلانے لگے. چونکہ گرمی شدید تھی اور لوگ کئی وقتوں سے صحن مطاف میں جمعے کے لیے منتظر بیٹھے تھے، چنانچہ یہ سقایا اور وہ بھی آب زمزم کا نہایت فرحت بخش لگا. میرے والد نے روانگی سے پہلے اور دوران قیام بھی بڑی تاکید کی تھی کہ بیٹا لوگوں کی خدمت کے لیے کوئی چھوٹے موٹے کام کرنے کی کوشش کرنا. ان کی یہ بات اس زمزم پلانے والے بھلے مانس کو دیکھ کر مجھے یاد آئی. چنانچہ ہمت کر کے میں بھی کچھ ساعتوں کے لیے مسجد کے ایک حصے میں لوگوں کو پانی پلانے لگا. اس کا ثواب یقیناً میرے والد کو ملے گا. میں کعبے کے نزدیک کوئی 5ویں-6 دائرے میں جا بیٹھا کہ نماز میں آدھ گھنٹے سے بھی کم وقت بچا تھا. میرے رخ پر رکن یمانی تھا اور ابھی طواف جاری تھا. میں قریب سے کعبے کو دیکھنے لگا. سیاہ غلاف اور اس پر سنہری عبارتیں زرد روشنی میں نگاہوں کو خیرہ کر رہے تھے. سورج عین سر پر چمک رہا تھا. میں نے اسی کے پیش نظر آب زمزم پیتے ہوئے دعا مانگی تھی کہ دھوپ کی شدت طبیعت پر اثر انداز نہ ہو. رب کعبہ نے لاج رکھی. اس دوران اذان ہو چکی تھی اور امام حرم خطبے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے. میں ان کو دیکھنے کے اشتیاق میں حجر اسود کی سمت کھسکنے لگا کیونکہ امام کا ممبر باب کعبہ کی طرف قائم کیا جاتا ہے. یہی وقت تھا جب طواف کے دائرے لوگوں سے پر ہونے لگے. بہرحال کعبے کے عین سامنے نماز جمعہ پڑھ کر بہت خوشی محسوس ہوئی. الحمدللہ رب ھذا البیت، جس نے مجھے یہ خوشی نصیب فرمائی. بقیہ سفر نامے کے لیے اگلی قسط دیکھیے. السلام.